میدان صفین ہے، سامنے 80,000 کا لشکر ہے، اور ہر زبان پہ بس ایک ہی نام ہے، ہر آدمی ایک ہی سوال کر رہا ہے، حیدر کون ہے؟ میدان سجا ہوا ہے، 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے، 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے، بڑے بڑے سورما اس میں موجود ہیں، اپنے طور پہ بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں، شمشیر زن بھی ہیں، نیزہ باز بھی ہیں، بہت سے افراد تیر انداز بھی ہیں، ہر زبان پہ ایک ہی سوال ہے، حیدر کون سا؟ یہ جو سامنے 20,000 کی فوج ہے، حیدر کون ہے؟ ہر آدمی بس شام سے آنے والا حیدر حیدر کر رہا تھا۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا لشکر کا اعلان کر دو، سپہ سالار ہوں گے مالک اشتر۔ ایک اور بات بتا دوں، جناب مالک اشتر جوان آدمی نہیں تھے، 60 سال سے اوپر تھے، 70 سے بھی شاید زیادہ ہوں، لیکن 60 سے زیادہ تھے، مطمئن ہوں 60-70 برس کے آدمی ہیں، جوان نہیں تھے، اور جمل میں اشتر اس لیے کہتے ہیں، مالک ابن حارث نخعی الاشتر یمن کے تھے، جنگ جمل میں تیر لگا، آنکھ ان کی کٹ گئی، تو ایک پٹی باندھ رکھی تھی اس کو ہولڈ کرنے کے لیے، اب پٹی بھی باندھ رکھی ہے، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا، یہ پٹکا کیوں باندھا؟ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کمر سیدھی نہیں تھی، نہیں پہنچا پایا، کمر سیدھی نہیں ہے، لیکن مولا نے پھر بھی سپہ سالار بنا دیا، کیونکہ مولا جانتے ہیں جو مولا کا حسن انتخاب ہو وہ شیر کی نگاہیں رکھتا۔ اتنے میں جناب امیر علیہ السلام بیت الشرف سے تشریف لائے، جناب امیر علیہ السلام آئے، جو راویہ کہتا ہے میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید رنگ کا گھوڑا ہے، چہرہ پر نور ہے، داڑھی سفید ہے، چہرے کا نور عجیب و غریب ہے۔ کسی آدمی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی خطاب کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام والے سمجھنے لگے علی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ جلال سے دیکھا کہ سن، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا، اور پھر ایک مرتبہ مولا نے دیکھنے کے بعد کہا ذرا مجھے میدان میں اتر لینے دو، پھر بتاؤں گا، میری نہ ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں نہ میری تلوار کند ہوئی ہے، وہ جو بدر و احد میں طاقت تھی علی آج بھی وہی علی ہے۔ گھوڑے کا معلوم تھا سوار کون، انہیں بڑے خرامہ خرامہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چل رہا ہے، جانور جانتے تھے سوار کون ہے، تو اب اگر کوئی نہ پہچانے مولا کو تو پھر سمجھ لو جانوروں سے بدتر ہے۔ کہ پیچھے دو طرف دو اور شہزادے تھے، کا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا خوبصورت زیادہ کون، کہ دونوں کے نام تھے حسن حسین، جن کے نام ہی حسن سے ہوں، کہا دونوں اپنے اپنی جگہ پہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں، کہا یہ افراد سوار ہیں، کہا دو اور جوان تھے، ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا، کہا ایک سامنے چل رہا تھا ایک پیچھے، دونوں کے ہاتھوں میں پرچم تھے، جو سامنے چل رہا تھا سوار نہیں ہے، چل رہا تھا، پوچھا یہ کون ہے، کہا نام محمد حنفیہ، اور یہ جو عین گھوڑے کے پیچھے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا بڑی بڑی آنکھوں والا، اس کا نام ہے عباس۔ ایک مرتبہ علی اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے، ہیبت حیدر کرار تھی، مولا چلے کا صفین جانا ہے، پہنچے، 80,000 کا لشکر شام والا لے کے آیا، وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو جانے کے نام ایک مرتبہ سارے کے سارے ایک ہی سوال کر رہے تھے، حیدر کون ہے، حیدر کون ہے، تو اب سب کے سب پریشان، حیدر کون، یہ حیدر ہی سے سب کو کیوں خوف ہے؟ تو یہ پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا، ان کا خوف ہر کافر و منافق کے دل میں ہوتا۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام آئے نظارہ کرنے کے لیے، کہا مولا آج آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے، یہاں تک کہ حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا، کہ بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں زمین پہ جیسے گڑ جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہوں۔ میں بہت سوچتا تھا کہ سارے آثار کیوں دوسروں کو دیے چلے جا رہے ہیں آل سعود، پھر میں نے سوچا، میں نے کہا ان کے اجداد کا تو کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ تب جناب امیر علیہ السلام آئے، صفین کے میدان میں پہنچے، اب سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں، حیدر کون ہے، ہر جنگ میں مولا زمین پہ، عزیزان گرامی سارا لشکر ایک ہی سوال کر رہا ہے، 80,000 افراد، حیدر کون ہے، کبھی آنے والے، حیدر کون ہے، حیدر کون ہے۔ اتنے میں ایک سوار، داڑھی سفید ہے، امامہ سیاہ ہے، ابا قبا زیب تن ہے، کسی نے کہا یا علی زرہ پہن لیجئے، کہ مجھے زرہ کی ضرورت نہیں، میں کرتے ہی میں لڑوں گا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی، تو اب یہاں تاریخی جملہ ہے جو میں نے یہ سارا واقعہ اس ایک جملے کے لیے سنایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی، یہ جو آج آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں پہلی جنگوں میں نہیں تھے۔ تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا حسن، اے میرے تخت جگر، اے حسن مجتبیٰ، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو۔ میں اپنے انداز سے کہوں علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ میدان میں آئے، جیسے ہی مولا میدان میں آئے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، ذوالجناح انتظار میں ہوگا میرا سوار آ جائے، سارا لشکر انتظار میں ہوگا حیدر کرار آ جائے۔ اب سب کے سب دیکھ کے سوال کر حیدر کون ہے، کبھی آنے والے۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے ذوالجناح میں سوار ہوئے، کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں۔
آج جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، امام حسن حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے. کہا سب کے سب تیار ہو جاؤ. سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا. جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا. سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا. کہا وہ جو سامنے 2 منہ کی تلوار چمک رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے وہی حیدر کرار ہے. ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا. کہا وہ جو ذوالفقار 2 منہ والی تلوار کا، ہاں وہی حیدر کرار. جناب امیر نے تلوار کو کھینچا. ایک مرتبہ اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو، اکیلا جاؤں گا. کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑھا ہو گیا ہے. ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی. اپنے زلجنا سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا. اب لگ یہ رہا تھا زلجنا دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے. ابھی نعرہ نہیں آئے گا. ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی. جہاں سے گزرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، ہر جگہ زمین پہ سر نظر آتے تھے. ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے، سر کیسے اتر رہے ہیں؟ کہ آج ذوالفقار کو روک رہا ہو. ذوالفقار جلال میں علی کے ہاتھوں میں ہوں. اب جہاں سے گزرتے سر ہی سر اتار دیتے. ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع میں حیدر حیدر ہونے لگا. سب کے سب علمان الحفیظ کہنے لگے. اب قرآن کی آیت میرے نظروں میں آئی. سورہ توبہ کی آیت ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا.